وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے اسی آیت پہ اپنے پروگرام کا اختتام بھی کیا تھا، تو آپ کو اپنا سبق یاد ہے؟ ہر دفعہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی، اس لیے آپ نے پچھلا سبق یاد کر کے آنا ہے۔ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں تھوڑی سی گرامر کراؤں گی، لیکن پروگرام کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ اس طرح سے گرامر کرانی بہت مشکل ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آگے چلتے جائیں گے، ہم تھوڑا سا یوز ٹو بھی ہوتے جائیں گے۔ ابھی ہم کر رہے تھے آیت نمبر 21 پہ، جس میں ہم نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو۔ پہلا حکم سورۃ بقرہ کا ہم پڑھ رہے تھے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو اس کی عبادت؟ کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں شرک کا، جو میں کہہ رہی تھی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ اب پیدا جس نے کیا ہے، تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہمیں ایسے چھوڑ دیا؟ وہ یاد کرے وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو بنایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اب میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، جو اس پہ عمل کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ہمیں بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا۔ کہ ہمارے ہسبینڈ ہے نا، جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ذمہ دار ہوتے ہیں ہمارے ہر خرچے کے، الحمدللہ۔ اب ہمارے خرچے بھی اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری ذمہ دار ہیں اس چیز کے۔ اب اگر ان کا کوئی دوست آئے تو ہم کہیں جی آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے سکتے ہیں، میرے میاں جو ہے نا وہ جتنے پیسے دیتے ہیں ان سے میرا خرچہ نہیں چلتا، شادی بچے گی کیا؟ گھر بچے گا؟ نہیں بچے گا نا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں، انہوں نے اگر ہمیں کچھ بھی مانگنا ہے نا تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے۔ یہ جو ہم ادھر ادھر کے راستے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ شرک میں۔ عبادت میں کیا ہے؟ عبادت کا پہلا درجہ ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرک نہیں کرنا، اور شرک کی اگزامپل میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں۔ اور سیکنڈ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں، جو ان کے نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، وہ سارے ناموں کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ یہ آ جاتا ہے کہ جب اگر کسی میں پہلا درجہ نہیں ہوگا نا تو دوسرا درجہ آئے گا ہی نہیں، اور تیسرا درجہ تو بالکل ہی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اپنے اندر سے ہم نے شرک کو نکالنا ہے، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں، قیامت کے دن، یہ بہت ڈر والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے، وہ لوگوں کو لے کے جنت تک چھوڑ کے آئیں گے، خود چھوڑ کے آئیں گے، ایک ایک بندے کو چھوڑ کے آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں جب میں چوتھی دفعہ واپس آؤں گا تو وہ پیچھے صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اور وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا۔ یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے کہ قرآن نے روکا ہوگا۔ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گلہ کرے گا کہ یا رب العالمین، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گلہ کریں گے، آگے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہم جن کی شفاعت پہ یقین کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ ہم اتنے اتنے بڑے کام کر لیتے ہیں، ہم اتنی اتنی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، اگر کچھ نہیں ہونا وہ شفاعت کر دیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بن جائیں، پہلے ہم ان کی اطاعت تو کر لیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی۔ وہ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ بس دعا یہ کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، کیونکہ اللہ نے یہ نیکیاں ہماری اس قابل نہیں ہیں، وہ نہیں دیکھنی ہے ہماری نیکیاں، تو اتنی معصوم نیکیاں ہم کہاں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک سانس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بھی دو شکر ہیں، ایک سانس باہر آتی ہے، ایک اندر جاتی ہے، تو ہم کہاں اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ یہ الذی خلقکم والذین من قبلکم میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب بچ جاؤ، دیکھیں اس میں اللہ کی محبت کی انتہا دیکھیں۔ ماں اپنے بچے کو جب کہتی ہے تو کس طرح سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو،
یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، بچ جاؤ گے۔ کس سے بچو گے؟ دا ڈے آف ججمنٹ میں، حساب کتاب میں، جب آپ کو اللہ نہ کرے، ربنا لا تجعلنا منہم، میں بار بار اس میں یہ پڑھتی ہوں کہ جب اللہ نہ کرے ہم دوسرے بائیں ہاتھ کے لوگوں میں یا بہت چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابھی بچ جاؤ، بعد میں کچھ نہیں ہے۔ اور پھر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج اور پھر اس نے نکالا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ابھی جب میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ اور نکالا اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں کو، ورزقاً اور رزق، لکم تمہارے لیے، فَلَا تَجَلُوا پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم تو جانتے ہو۔ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھا کریں، آیات کے ساتھ ساتھ چلا کریں، ایسے جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ نماز میں ہوتے ہیں نا تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے الحمد سے سٹارٹ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں ہمیں جواب دیتے ہیں۔ یہ صرف پورے قرآن میں یہ الحمد کو اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب ہم اس کی ایک ایک آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور ایک ایک آیت پہ نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ وہ اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بتا رہا ہے بندے کو کہ اے بندے تجھے کیسے سمجھ آئے، تو کیوں نہیں مانتا، تو کس خوش فہمی میں ہے کہ وہ جس نے بنایا تیرے لیے زمین کو فرش۔ اب دیکھیں زمین جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے کہ زمین کے اندر اتنے لاوے ہیں اور کھول رہے ہیں۔ کبھی ایسے لگا آپ کو کہ آپ نے زمین پہ ہاتھ لگایا تو آپ کو لگا کہ اتنی گرم ہے؟ ہم جب کھانا پکاتے ہیں ایک چولہے پہ، آپ دیکھیں ہم نے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے نا، کبھی دیکھ کو آپ ٹچ کرتے ہو تو ایک دم سے یوں ہاتھ ہم لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کتنے ٹیمپریچر ہوتا ہے، 300 کے قریب ہوگا، 200 ہوگا، 400 ہوگا، اور وہ دیکھیں زمین کے نیچے لاوے ہیں اور ہم اس کے اوپر کیسے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نرم زمین کر دی، اس کے اوپر ہم گھر بناتے ہیں، اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ انسان تیرے لیے میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا، تیرا غلام بنا دیا، تو کس چیز کو میری انکار کرے گا؟ دیکھیے، اور زمین کے کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے اتنے موذی جانور ہیں، جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، کہ اگر وہاں پہ سوراخ ہو جائے تو وہ سارے باہر نکل آئے اور انسان ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ سے انسان کو بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے زمین جو ہے وہ اپنے مدار کے گرد 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا کرتی ہے، وہ کتنی تیزی سے گھومتی ہے۔ آپ اور میں، ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے؟ ہم تو بڑے آرام سے اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو سائنس نے بھی پروف کر دیا۔ اگر ہم قرآن میں پڑھتے تو ہم نے کہا تھا پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے، کہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اب جب سائنس کہتی ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے بندے کو کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، بستر بنا دیا، اور اس زمین پہ دیکھیں کیسے کیسے پھل اگاتے ہیں، کیسے کیسے سبزیاں اگتی ہیں، اس پہ جانور رہتے ہیں، تمہارے لیے گوشت کا انتظام، تمہارے لیے سبزی کا انتظام۔ والسماء بنا، اور آسمان کو اس نے چھت بنا دیا۔ دیکھیے آسمان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو حیرت، اللہ تعالیٰ کی اپنی، دیکھو اتنی بڑی قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ ہمارے اوپر چھت ہے۔ کوئی آپ کو ستون نظر آتا ہے؟ ہم جب گھروں کی چھتیں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی یہاں پہ ایک ستون لگا ہوا ہے، دیواریں بنتی ہیں، اس کے اوپر پھر چھت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، غور کرو، دیکھو آسمان کو، دیکھو اس کا رنگ، اتنا پرانا آسمان۔ تم ایک پینٹنگ کرتے ہو، تھوڑی دیر کے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے۔ تم گھر میں کلر کرتے ہو، تھوڑی دیر کے بعد دیواروں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آسمان کا رنگ پھیکا ہے؟ جس وقت اس کو دیکھو آنکھوں کو ٹھنڈک لگتی ہے۔
فیروزی رنگ، دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا بلو فیروزی، وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتے کلر جاتے ہیں، کبھی ایسے لگتا ہے کہ کلر بلیڈ کر گیا. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا کہتے ہیں 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑے ہی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں. اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی. سورۃ ملک کے شروع میں پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تو بار بار دیکھ، بار بار اپنی نظر کو لے کے جا، تجھے کوئی اس میں فطور نظر نہیں آئے گا. الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھیں، اور والسماء بناء، اور آسمان کہتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے نا 500 سال، 500 سال بھی چلتے رہو تو وہ فاصلہ ختم نہیں ہوگا. اتنی دور، اتنا فاصلے پہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آسمان پہ جب وہ معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آسمان پہ ایک چپا بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو نہیں ہیں. آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کو حق ہے وہ چڑچڑائے. اتنی اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آسمان، زمین سے آسمان تک جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے. انسان تجھے نہیں پتا کہ اس کی عبادت کیسی ہے، وہ سب اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. ہماری اکڑ ہی نہیں ختم ہوتی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. ہم بار بار دیکھیں جس وقت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے آج تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم بس جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم نے ویسی زندگی گزارنی ہے. پھر بھولتے بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہیں. ایک دفعہ جم جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ وہ کشتی کی طرح نہ ہو جاؤ. کبھی ادھر لڑکتے ہو، اس کے بالکل کہتے ہیں نا پٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ تو کبھی اس کو دھچکا لگے گا تو پانی میں گرو گے، نہیں ہوگا تو دوسری طرف گر جاؤ گے. اور دوسری طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، کس کے رنگ کے پیچھے بھاگتے ہو. اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیں بار بار دکھاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میں نے تمہارے لیے کیا کیا. من السماء ماء، اور پانی آسمان سے، فاخرجا، اور اس سے نکالا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، من الثمرات، پھل، رزقا لکم، رزق ہے تمہارے لیے. ماں اپنے بچے کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کچھ دے دیا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ آخر میں کہہ رہے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ مت بناؤ اللہ کے لیے شریک، کہ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک. وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے بھی ہماری عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ لیجیے. اہدنا الصراط المستقیم، بار بار یہ دعا مانگا کرے دن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں سمجھا دیجئے. ہم تو وہی والی بات ہے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا دے، ہمیں نہیں اپنے آپ کو سرنگو کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہار گئی، مجھے اس دنیا میں نہیں سمجھ آتی، اتنا فتنے کا دور ہے. اور واقعی یہ فتنے کا دور ہے. ہم کس کی بات مانیں، کبھی ایک کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کچھ کہتے ہیں، ایک بات پہ اتنے فتوے ہمیں مل جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ تھام لیجئے، ہمیں وہ راستہ دے دیجئے جو آپ کا پسندیدہ راستہ ہے، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں. اور انشاءاللہ جو قرآن کو جس نے تھام لیا نا، اللہ سبحانہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ نے ہی وہ طریقہ بھی بتا دیا نا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ قرآن کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ درجے بدرجے بدرجے ہم اوپر سے اوپر جاتے جائیں گے، کہاں بچیں گے پھر اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا امام نہیں بناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے، قرآن کو نہیں بناتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے نا، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ بلیو کریں، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، ان قرآن کے، آپ مکمل ہیں. اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیلنج، ایک اور معجزہ بندے کے سامنے رکھتا ہے. وَإِن كُنتُم، وَإِن، اور اگر کنتم ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں، مما، اس سے جو نزلنا، نازل کیا، علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر، فاتو، تو پس لاؤ، بصورتن، کوئی ایک صورت. صورتن یہ نکرہ ہے
کہ کوئی بھی صورت من مثلی اس جیسی، ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے قرآن میں اس کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن، یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود لکھ لی ہے، یہ بس انہوں نے قصے کہانیاں یہ ادھر ادھر سے سن کے انہوں نے یہ قرآن یہ ایسے ہمارے سامنے آیات لے آتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں یہ ہے کہ یہ معجزہ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا ہے، اگر اس میں کوئی بھی شک ہے تو ایسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ تو بلاؤ اپنے تمام گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو آج تک دیکھیے قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، الحمدللہ آج تک اس معجزے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جو اتنے اگینسٹ اسلام کے جب بات ہوتی ہے تو انہوں نے نہیں کوشش کی ہوگی کہ اس آیت کا جواب دے سکیں؟ سب سے بڑی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ جلدی اس کو پڑھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کہہ دیا کہ تم تیزی سے اس کو نہ پڑھو، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو تمہارے دل میں اتارنا ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اب دیکھیے حافظ جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو اتنا بڑا معجزہ، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری کی پوری کتاب انسان کے دل کے اندر اتر جائے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر یہ پوری کتاب اتار دیتے ہیں، اور آپ کسی آیت سے ان کو کہہ دیں وہ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے بندے کو۔ اسی لیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوزن قوموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں چنا ہے تو ہمیں اسی لیے جب ہم نے شروع میں قرآن میں کھولا تھا تو کیا تھا؟ لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں شک نہیں کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں کرنا۔ اور اگر شک ریب کا مطلب کیا تھا کہ جیسے سنگ مرمر، وائٹ سنگ مرمر پہ ایک باریک لائن شک کی، وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے قرآن کی صورتوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ صورت جو ہے نا یہ وہ تو اس زمانے کے لحاظ سے تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے بارے میں تھی، ان کی بچوں بیٹیوں کے بارے میں تھی، یہ ہمارے بارے میں تھوڑی ہے یہ صورت۔ ہم جانتے بوجھتے بھی قرآن کی آیات سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ کہہ دیا کریں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، ہوگا لیکن مجھے اتنا علم نہیں ہے۔ یہ مت کہا کریں کہ یہ قرآن میں ہے نہیں ہے، انکار مت کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کس کو دیا تھا؟ کفار مکہ کو دیا تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فائن پس اگر لم نہ تفعلوا تم ایسا کر سکو، اور پھر دیکھیے کتنے زور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں، ولن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم ایسا کر سکو گے، فاتقوا النار تو تم سب بچو اس آگ سے، التی وہ جو وقودھا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ پھر سے وہی مقام آ گیا کہ بات تو منافق کی ہو رہی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار وہاں پہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک ایسی بیماری باقی بچی ہوئی ہے نا جو منافقت میں آتی ہے، تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہیں۔ اور اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو اگزامپل بار بار دے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی لائن پہ جانا ہے، ہم کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں، ہم کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اتنی خوشخبریاں دیتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا،
اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان لہم جنات تجری، کہ جن کے لیے جنات ہیں، اور تجری جنات کہتے ہیں باغات کو، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ ایک جگہ ڈراتا ہے نا کہ یہ نہ کرو، اس طرح سے ہو جائے گا، آگ میں جاؤ گے، وہ بھی ہماری محبت میں کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ پھر وہ جنتوں کی سیر کراتے ہیں کہ جنتیں ایسی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے اندر کھانے کے پھل ہوں گے، جو تم چاہو گے ہوگا، کیونکہ دا ڈے آف ججمنٹ، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشگی کی جنت میں چلا جائے گا، اور ربنا لا تجعلنا منہم، اور جو دوزخ میں جائے گا وہ ہمیشگی کی دوزخ میں چلا جائے گا۔ بشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے، انہار نہریں، کلما جب کبھی رزقو، وہ سب رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، من ثمرات پھلوں سے، رزقن رزق ہے، قالو تو وہ سب کہیں گے، ھذا الذی یہ ہے وہ جو، رزقنا ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے قبل، وَأُوتُوا اور ان سب کے لیے لایا جائے گا، بِہِ اس سے، متشابہن مشابہت رکھنے والا یعنی ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرہ اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فیہا اور وہ اس کے اندر، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، وہ جو لوگ ایمان میں پختہ ہیں، ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں، یہ جو ازواج مطہرات تھی نا، اس کے بارے میں ہمیشہ لڑتی تھی جب میں پڑھا کرتی تھی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، وہاں تو آدمیوں کو بیویاں اتنی اچھی ملیں گی، تو پھر جب ہماری ٹیچر نے اس کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا کہ جو نیک بیویاں ہیں اس دنیا میں، وہی انشاءاللہ ان کے ہسبینڈس کو ملیں گی، تو پھر ایک تسلی بھی ہوگی کہ ٹھیک ہے، پھر ہم سمجھ آ گئی اس بات کی۔ تو اچھا، اب آئیے ہم کرتے ہیں آیت نمبر 26۔ ان الذین لا اچھا، اب آیت نمبر 26 سے پہلے اب ہم دوبارہ سے وہاں پہ آتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 4 سانچے دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اس میں تم کس میں پورے آتے ہو۔ پہلے متقیوں کا تھا، پھر کافر کا، پھر منافقین کا، جو 13 آیات تھی 20 تک، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آخری سانچہ جو چوتھا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ جب آپ آیات پڑھیں گے تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھا گروہ جو ہے یہ فاسق لوگوں کا ہے، جو مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ جو گناہ کرتے ہیں نا اس کو وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ کھل کے گناہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا نا، یہ بڑا کامن، آپ لوگ اکثر، آپ کو جب واسطہ پڑتا ہے باہر جانے کا اور لوگوں سے ملنے کا، تو آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو کوئی چیز کہتے ہو نا کہ دیکھو یہ بہت غلط ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی، ہم کرتے ہیں، اور وہ اس گناہ پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ تیسرا گروہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں نا، اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ مچھر کے ساتھ دے رہے ہیں۔ مچھر کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ مچھر جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی کا نسور ہوتا ہے، وہ اس کا خون چوستا ہے نا۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو فاسق لوگ ہیں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ کسی بھی سوسائٹی کا خون چوسنے کے برابر ہوتے ہیں۔ ان سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ جتنا نقصان یہ لوگ کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں اسلام کو کر سکتا۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم اسلام کے ہم جب باہر نکلتے ہیں، اسپیشلی جب ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم غیر ملک میں، امریکہ میں ہے جیسے، یا ہم کسی بھی ملک میں ہیں، وہاں پہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وی آر ایوری باڈی از ایمبیسیڈر آف اسلام۔ تو آپ جب ایسی حرکت کرتے ہو جو اسلام کے اگینسٹ ہے، تو لوگ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں نا، جن کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، جن کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا وہ اسلام کے فولڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
کہ ہم کیا کریں. یہ یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے, ان کا گھر کا سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے, ان کے بچے ایسے ہونا چاہیے, ماں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے, باپ کو ایسا ہونا چاہیے. وہ سارے کا ساری چیزیں جو وہ دیکھتے ہیں, اور سوسائٹی میں ان کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے, کاروبار میں ان کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے, پھر وہاں تو بالکل ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ, بے شک اللہ, لا یستحشی, نہیں شرماتا, ان کے ید ربا, کہ وہ بیان کرے, مثلا مثال, ما کوئی سی, بعودتاً مچھر کی, فما پس جو, فوقہا اس سے بھی اوپر ہے. اس سے اوپر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا مچھر کے اوپر بھی ایک پیراسائٹ ہوتا ہے, اور اللہ کی قدرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ مچھر کے اوپر بھی جو چھوٹی سی پیراسائٹ ہوتی ہے نا, وہ اس کے اندر بھی پورا وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے. وہ ویسے ہی کھاتا ہے, ویسے ہی اس کو ساری ضرورتیں ہوتی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ, پس رہے وہ لوگ جو, آمنو, ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ, پس وہ جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُ, کہ بے شک وہی حق ہے, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, فَيَقُولُونَ, پس وہ سب کہتے ہیں, ماذا اراد اللہ, کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے, بہذا مسئلہ, اس مثال سے, یُضِلُّ بِهِ کثیراً, وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سوں کو, وَیہدی, اور ہدایت دیتا ہے, بِهِ کثیراً, اس سے بہت لوگوں کو, وَمَا یُضِلُّ, اور نہیں وہ گمراہ کرتا, بِهِ, اس سے, إِلَّا الْفَاسِقِينَ, مگر فاسق لوگوں کو. دیکھیے فاسق لوگ جو ہوتے ہیں, آپ اپنے اراؤنڈ, آپ دیکھیے, چلے اراؤنڈ چھوڑ دیجئے, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ کیا ایسا ہے کہ جو اللہ کے حکم ہم نہیں مانتے, اس میں ہم شرمندہ نہیں ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہم وہ اللہ کے احکامات کو نہ مان کے کسی کے سامنے ایسے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا, ہاں میں کرتی ہوں, دس از مائی اون تھنگ, بھئی میری اپنی بھی تو مرضی ہے. تو اسی بات پہ غور کرنا ہے. دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت جو ہے نا, وہ ایسے لگتا ہے کہ دھوتا ہے بندے کو. اور دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دھو ڈال, ہمیں ہمارے دل کو ایک ایک نفاق سے, ایک ایک منافق کی چیزوں سے, ایک ایک کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے پسند نہیں ہے, ایک ایک کرتے کرتے وہ ہمارے اندر سے نکال دے, اور شیشے کی طرح ہمارے دل پاک کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کوئی اتنی سستی نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں منافقت ہوگی, نفاق ہوگا, اس دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں آتی ہے. اللہ کی محبت لانے کے لیے ہمیں اپنے دل کو ان ساری چیزوں سے پاک کرنا ہوگا. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, آیت نمبر 27 ہے, الذین, وہ لوگ جو, ینقضون, وہ سب توڑتے ہیں, عہد اللہ, اللہ کا عہد, من بعد میثاقہ, اس سے پکا عہد کرنے کے بعد. کون سا عہد کیا تھا ہم نے, یاد ہے آپ کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرائے گا. ابھی ہم نے کتنی آیات کی ہیں, 25 آیات کی ہیں. یوں نہیں لگتا کہ الحمدللہ بار بار پڑھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو کھول کے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسے نہ کرو. وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ کیا, وَيَقْطَعُونَ, اور سب کاٹتے ہیں, ما, جو امر اللہ, حکم دیا اللہ نے, بہی, اس کے ساتھ, ان کے, یوصلا, کہ وہ جوڑا جائے, اور یفسدون, اور وہ سب فساد پھیلانے والے ہیں. اتنا خوف آتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک ایک لفظ پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کل ہم حجت تمام ہو جائے گی کہ ہم نے یہ پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہ نام دی. دیکھیں اگر کبھی آپ جیسے اب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے, انہوں نے یہ جرم کیا, یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا, وہ گولی سے مار دیا, پولیس مقابلے میں یہ ہو گئے, وہ مجرموں نے یہ کیا. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یا اللہ, یہ جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے یہ کسی کی اولاد ہے, کسی کے جوان بیٹے ہیں. یہ غلط کام کر کے ان کے نام ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ مجرم ہے, تو وہ دل سے محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ کافر کا نام آتے ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں نا, وہ ایسے ہی ہوں گے. یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو حکم دیا جوڑنے کا اس کو توڑتے ہیں. اور وہ کون توڑتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ پکے فاسق ہیں, فساد کرنے والے ہیں.
اور حکم کا ہے، دیکھیے جو قطع رحمی، آپ نے سنا ہے نا یہ بات، رشتہ داری کو جوڑنا. یہ کہتے ہیں جب ہم جیسے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے یا صدقہ دینا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں وہ بانٹتے ہیں نا تو آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اور یہی مشکل ہوتا ہے. ہم کبھی کسی غریب کی مدد کرتے ہیں نا، کسی جن کو ہم نہیں جانتے، وہ بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، ان کی مدد کی، چلو جی ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہوئے ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس تو یہ بھی ہے، ان کے پاس تو یہ بھی ہے. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹاؤ. اگر تمہارے پاس نہیں ہے زیادہ دینے کو، اگر 1 روپیہ بھی ہے نا تو تم اپنا فرض پورا کر دو. کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو کے کہو گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب میرا بندہ تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا تو نے کیا کیا تھا. رائٹ؟ تو ہماری جتنی بھی جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق دے دینا چاہیے. اور رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھو. اگر کوئی رشتہ دار کبھی زیادتی بھی کر دے تو اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دیکھیے جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی اس کو سبق سکھاؤں گی. دوستوں میں ہو جاتا ہے ایسے، اور تو دور کی بات ہے بہنوں بہنوں میں ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ کی محبت میں چور چور ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی خاطر، اللہ دعا کہتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ اللہ میں تیری محبت مانگتی ہوں، میں ان لوگوں کی محبت جو تیرے قریب ہیں، اللہ میاں مجھے ان سے محبت کر دے جو تیرے راستے میں چلنے والے ہیں. مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور آپ بلیو کریں کہ جب آپ دل سے مانگتے ہیں نا تو بڑے معجزے ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ معجزے تو اس زمانے میں ہوئے تھے جو فرعون کا زمانہ تھا، آگے آنے والا ہے ان کا سارا ذکر. جب ہم معجزے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ، انہوں نے معجزہ دیکھا اور انہوں نے ایسے کیا، یہ ڈیزرو کرتے ہوں گے. ہم اپنے تو معجزے دیکھیں کبھی. ہر روز ہماری زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچان لو. آپ کے پاس کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آیا، آپ مسلمان گھر میں بھی نہیں ہے نا، آپ صرف کائنات کو دیکھ کے رب العزت کو پہچان جائیں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، ہم بزی اتنے ہوتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون، کہ کیسے تم سب انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا، اور حالانکہ کنتم، ہو تم امواتن، تھے تم امواتن بے جان، فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم، وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنے انعامات اور اپنی جو معجزے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کس نے دی، اور وہ زندگی جس نے دی ہے وہ تمہیں مارے گا بھی وہی. دیکھیے موت کا دن تو ہے نا مقرر. اور جب ہم نے وہ کہتے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم امواتم فاحیاکم، پہلے تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا. اب یہ کون سا مردہ تھے ہم پہلے زندہ ہونے سے؟ آپ کو یاد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا یاد کرا رہے ہیں؟ وعدہ الست یاد کرا رہے ہیں. جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا تھا روحوں کو، یہ وہ ہے امواتن فاحیاکم، پھر ہم جب زندہ ہوئے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم، کہ وہ تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، اور وہ تمہیں پھر زندگی دے گا جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ گے آخرت میں، حساب دینے کے لیے تو جانا ہے ادھر. اللہ اکبر. هو الذی، وہی ہے جس نے خالق کا پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیع، سب کا سب. ابھی پڑھی تھی نا آیت ہم نے، اب دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کیسا ہے. نیسیاں انسان کا روٹ ہے کہ بھول جانے والا.
ہم بار بار بھول جاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ تو ہم کسی کو معاف ہی نہ کریں۔ تو بار بار بھول جانے والے کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض، کہ جو کچھ زمین میں جمیع سب کا سب، ثم استوی، پھر اس نے قصد کیا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر درست بنایا انہیں، سبع سماوات، 7 آسمانوں میں، وہو، اور وہ بکل شیء علیم، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کا انشاءاللہ آپ سورۃ ملک کا ترجمہ پڑھ کے آئیے گا، شروع کی آیات کا، اور انشاءاللہ وہی آیات، ان آیات کی تفسیر بھی ہے۔